تو خطبہ کی اذان جب شروع ہوتی ہے تب تک جب جلوہ فرما ہوتے ہیں یہ اکثر یہ اس ڈر سے نہیں آتے کہ مولانا کوئی ایسی تقریر نہ کر دے جو ہمارے گناہوں کے خلاف ہو تو لوگ کہیں گے مردود آ گیا، اسی لیے نہیں آتے جلدی، اور 2 رکعت پڑھی اور یہ بھگے بیٹے سعودی جا کے آ گئے تب سے پگلا گئے مردود لوگ، کیوں وہاں 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے، ہم بھی نہیں پڑھتے، تو وہاں تو شراب کی دکانیں بھی کھلی ہوئی، وہاں ننگوں کا شہر بسایا جا چکا ہے، مادرزاد ننگے، مرد عورتیں سب ننگے رہتے ہیں، تم بھی ننگے رہو گے، وہاں تو جوئے کے باضابطہ طور پر اڈے کھول دیے گئے ہیں، وہاں تو حرمین طیبین میں بیٹھ کے یہ مردود وہاں بڑے سگریٹ پیتے ہیں، پیو گے؟ جدہ کی منڈی میں ایسا لگتا ہے کہ یورپ میں کھڑے ہوئے ہیں، شہر رسول میں نان مسلم کمیونٹی کے لوگ چھتریوں کے نیچے بیٹھ کے آ کے کھانا کھاتے ہیں، کس کی بات آپ کرتے ہیں؟ بھلے وہاں جہاں سے اسلام پھیلا، جی ہاں پھیلا تھا، اب نہیں، اب نہیں پھیلتا اسلام ہوتے، دجال لوگ دجال، قذاب، نبی کے غدار، گستاخ ہیں، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، سنیو عقیدہ بہت پیارا اور مستحکم مضبوط تمہارا ہے، عمل کی دیوار تھوڑی ٹیڑھی ہو اسے سیدھی کر، خوبصورت بنا دو، نمازیں پڑھیے، اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا اس میں سے کچھ بھی آپ کا نہیں، سب چھین لیں گے، اور ایسے چھینیں گے ابھی مرے نہیں ہو، جیب سے چابی گل، جیب سے چابی گل ہے بھائی صاحب، جیب سے چابی گل۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مدینہ شریف کے جنت البقیع کی، 1 سال پہلے، اپنے ابا کو قبر میں رکھا، ابھی مٹی بھی نہیں دی تھی، بھائیوں میں وہ مار ہوئی جنت البقیع میں پیسے کے بٹوارے کے لیے۔ پچھلے ہفتے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بڑا والا بیٹا ابا کو دفنانے کے بعد بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے دفنانے کے 1 دن کے بعد رات میں گیا، 2 آدمی کو لے کے قبر کھودا، اپنے ابا حضور کے ہاتھ کو پکڑا اور فرضی دستخط وہ اپنے انگوٹھا لگا دیا۔ بولیے صاحب، یہ جرائم ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تیری اولاد جائے تیری خبر میں؟ اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے، اب کیا کہا، کسی جھاڑ پھونک والے کو بلائیے گا، میں اس جھاڑ پھونک والے کی بات نہیں کرتا ہوں جو دھندا پانی کر رہا ہے، ہاں ابھی تو بدنے بابا پیدا ہو گئے، کاجو کھائیے، بادام کھائیے، ہماری بدھو کو اب کہتا پہنچے نا بزرگ، یوں بادام کھلا دیا، کاجو کھلا دیا۔ یاد رکھیں کوئی بھی بابا بابی اگر نبی کے اصول کے خلاف ہے، نماز نہیں پڑھتا، سنت مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے اللہ والا نہیں ہو سکتا، دجال ہے وہ، دجال جادوگر ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے مزاروں کے پاس کوئی ایسے پڑا ہوا، آنکھیں ٹیڑھی، کسی کا منہ ناک سب، یہ مجذوب صاحب ہے، بھیجا خراب ہے تیرا، کبھی تیری ماں کے پیر تو نے دبائے، کبھی تم نے تیرے باپ کے سر پہ تیل لگایا، او پیروں کی جوتیاں لے کے ناچنے والوں، کبھی تم نے اپنے ماں باپ کے پیرہن کو دھلنے کی کوشش کری، کبھی اپنے ماں باپ کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لے کے لقمہ کھلایا؟ مشاہدہ کر رہا ہوں، ماں دواؤں کے لیے تڑپ رہی ہے اور بیٹا پیر کی چپل لیے ناچ رہا ہے، او پگڑائے ہوئے لوگوں، یہ پیر کی چپل تیرے کو نجات دلانے کی ضامن نہیں بن سکتی۔
میرا رب فرماتا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کسی پیر کے بارے میں ہم نے نہ قرآن کی ایک آیت پڑھی کہیں پر دیکھا ہی نہیں اور نہ ایک حدیث سہائے ستہ میں ہے پیر کے بارے میں. پھر بھی میں پیری مریدی مانتا ہوں. وہ پیری مریدی جو آج کے کچھ سالوں پہلے لوگ کیا کرتے تھے، مگر وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. جو دل نکھارا کرتے تھے، دل سنوارا کرتے تھے، آج تو جس طرف جائیے ڈاکوؤں کی ایک لمبی فہرست ہے. لوٹنا، کھسوٹنا، 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کی بلڈنگیں ہر شہر میں موجود ہے. ہماری قوم کا مزدور پیشہ آدمی جو دن بھر کی دہاڑی لے کے دہاڑی کما کے 400-500 روپے آتا ہے، اور وہ بھی جب جاتا یہ نہیں سوچتا پیر بھائی تم آ تیرے بچے کھانے میں سب لائیے لا مالی زبر لا بھر کے جائے گا. غوث اعظم کیا کرتے تھے؟ جو جاتے تھے غریبوں کے ہاں ٹھہرتے تھے. مالداروں کو پتہ چلتا تھا شیخ جیلہ یہاں آئے، آتے تھے لوگ نذرانے پیش کرتے تھے. جب نذرانہ اکٹھا ہو جاتا میرے غوث اس غریب کو دے کے روانہ ہو جاتا. یہ تھے پیر. نعرہ تکبیر. اللہ مجمع استقبال کرے تقریر کے اس حصے کا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. میں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا اور یہ خوش نصیبی میری ہے کہ میرے ہاتھ میں ان کا دامن آیا. میں ان کا مرید ہوں. میں نے اس قلندر کو بھی ایسے ہی پایا. کچھ مطلب نہیں دنیا داری سے، کیا پیسہ ویسا ہوتا ہے، کچھ نہیں. مگر واہ، کل بھی دلوں پہ حکومت ان کی تھی، آج بھی ہے. لاؤں کہاں سے ایسا کہ تجھ سا کہوں جس. اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہیں کہنا، جھڑکنا مت، بات کرنا تو بڑی نرمی سے بات کرنا. ماں باپ کے حقوق منصوص من اللہ، منصوص من الرسول، یہ حقوق ہے ان کے. اور ملت کے لوگوں، تمہاری جنت کعبہ کے دیواروں کے سائے میں نہیں ہے، تمہاری جنت پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں. الجنت تحت اقدام الامہات، تیری جنت تیرے ماں کے قدم کے نیچے. تلاش کر اپنی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے. جو بوڑھی ماں دواؤں کے لیے ترس رہی ہے، بیٹا ناچلا پیر کے ساتھ سدھر جاؤ، ابھی مرے نہیں ہو، ابھی وقت ہے سدھرنے کا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب جان گلے میں اٹکتی ہے تو کب کسی حبجی آئیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مگر کیا ہوتا ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ جس کے لیے بعد آ رہا ہے نا، وہ سمجھ جاتا اب چھٹی نہیں ہے، اب پکڑ گئے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سی مل جاتا ہے. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَصَابُ، بندے تیرے کو پلٹ کر تیرے رب کی طرف جانا ہے. اور پگلائے گھومتے ہو، میرا کوئی کیا کر لے گا؟ اللہ کہتا ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. ہاں، انسان سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا، میرا کوئی کیا بگڑے. اللہ کیا کہتا ہے؟ پگلے إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تیرے کو پلٹ کر تیرے رب کی طرف آنا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جس دن اللہ کے دربار میں تیری پیشی ہونے والی.
مصطفیٰ کریم کے فرمان عالی شان کا مفہوم آقا فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنی زندگی کا حساب نہ دینے کی زندگی کہاں گزاری کیسے گزاری اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے گی. ارے کیا مولانا کیسی بات کرتے ہیں, ہم دیکھ لیں گے جو وہاں دیکھنا ہوا. تیرے باپ کی حکومت چلتی ہے ادھر دیکھ لے گا کچھ, یا مرتے ہی آنکھیں کھلی رہتی ہیں لوگ دبوچ نہیں دیکھنے دیتے, دیکھتے ہیں دیکھنا ہے. روح آنکھوں سے نکلتی اس لیے آنکھ ہی کھلی رہتی ہے. جب جان لٹکی بھی نا گڑیا بھی ہے گڈو بھی ہے سارے, کوئی موسمی کا جوس لیے ہے کوئی انار کا لیے ہوئے اپنے اپنے حساب سے دو دو چمچ ایک ایک چمچ ڈالے جا رہے ہیں ادھر ڈالتے ادھر نکالتا. ان سے پوچھو آج سے پہلے کہاں تھے آپ, آج سے پہلے کہا تھی ہے جوس اب تک کیوں نہیں آیا تھا, مرنے کے وقت ہی آیا ہے. پھرائے جا رہے. اگر زیادہ دن کوئی بیمار رہ گیا نا, رحمن بکتا ہو بھلی جو تھوڑے دن ہوئے, ہت انہت یا جگت میں جان پرست سب ہوئے. 10-5 دن مہینہ بھر جناب کیسے ہیں, مزاج شریف کیسے ہیں, بھائی صاحب کیسے ہیں, بس. اور 6 مہینہ پڑے رہ گئے نا, اللہ بہت برا ہے, اللہ جلدی اٹھا لیا یار, اتنی جلدی نیت بدل دی تمہاری, بیوی بھی چکے اللہ بہانہ دوتے تک گئی, اللہ جلدی اٹھا لے, اللہ جلدی اٹھا لے. سب دعا مانگ رہے اللہ مر جائے یہ مر جائے مر جائے. اللہ بھی اس بندے کو دکھاتا, بندے دیکھ کے تیری بیوی تیرے بچے تیرے رشتہ دار تیرے آبھن و انصار سب تیرے مرنے کی دعا مانگتے ہیں. او بندے سب تیرا ساتھ چھوڑ سکتے, میں تیرا رب ہوں, میں کیسے تجھے چھوڑ دوں. ملک الموت جا میرے بندے کو لے کے واپس آئے. اللہ بہت پیار, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے. اس رب کا شکریہ ادا کرو لوگوں. پہلے نبیوں کی امتیں رات میں گناہ کرتی تھی, صبح ان کی پیشانی پر ان کا گناہ لکھا ہوتا تھا. رات میں جرم کرتی تھی, ان کے دروازے کی پیشانی پر اس کا گناہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے. آپ کیوں بچے تھے؟ ہم تو ان سے بڑے بڑے پاپ کر رہے ہیں, ان امتوں سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں, پھر اللہ ہمارے راز فاش کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی. ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی نبی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ اپنی قبر میں نہیں رہا. اللہ نے اسے آسمان کو اٹھا لیا. فرماتے جب میری باری آئی اور فرشتے میرے پاس آئے کہ اللہ کی طرف چلنے کی, میں نے کہا اللہ کی طرف میں ابھی نہیں جاؤں گا, جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں زمین نہیں بنوں. کیوں؟ اللہ نے وعدہ لیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے مصطفیٰ جب تک تو تیری امت کے بیچ رہے گا تیرا رب تیری امت پر عذاب نہیں اتارے گا. تو نبی سوئے ہوئے ہیں آج بھی اپنی قبر میں, تو تم بچے ہوئے ہو لوگوں, تم بچے ہوئے. کتنا روتے تھے ہمارے آقا, کتنا روتے. ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ تو جنت کے مالک تھے, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. کیوں روتے تھے وہ جن کے پاس ویٹنگ لسٹ ٹکٹ ہے انشاءاللہ ہمیں جنت میں جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ویٹنگ لسٹ RAC ہو بھی جائے, کنفرم تو دور کی بات, ضروری نہیں ہے جی. جن کے پاس کنفرم ٹکٹ تھا VIP کا وہ رات بھر روتے تھے. جن کے پاس ویٹنگ لسٹ ہے بیٹا جمعہ ہی نہیں پڑتا ہے. کتنا بدماش ہو گیا مسلمان. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی,
میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا؟ کاش میں بکری کا بچہ ہوتا، لوگ ذبح کر کے کھا جاتا، اللہ کو حساب کیسے دوں گا؟ یہ وہ ابو بکر صدیق سرکار ہیں جن کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی ایک نیکی جو غار ثور کی ہے آسمان کے ستاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک نیکی۔ حضرت عمر اس بات کو لے کر کے آپ نے کہا تھا، کیونکہ جب ایک بار حضور آرام فرما رہے تھے کھلے آسمان کے نیچے، اما عائشہ صدیقہ جلوہ فرما تھی، حضرت سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو امید ان کو یہ تھی کہ ابھی میرے ابا کا نام لیں گے، ابو بکر۔ خلاف امید سرکار نے فرمایا عائشہ وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اس کا مطلب حضور کو یہ بھی پتا ہے ستارے کتنے ہیں آسمان۔ حضور جانتے ہیں ستارے کتنے آسمان، اس لیے بتا رہے ہیں جتنے ستارے اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ اما عائشہ نے تھوڑا جو ہے مزاج ہوتا نا، پھر میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو میرے حضور نے عائشہ تیرے باپ کی ایک نیکی غار ثور کی، عمر کی اس ساری نیکی پہ فائدہ۔ حضرت عمر اخیر دم تک یہ کہتے رہے میرے یار ابو بکر تو اپنی ایک نیکی غار ثور کی دے دے، میری عمر بھر کی نیکی تو لے لے۔ یہ روتے تھے جن کی شان میں قرآنی آیتیں اتری ہے، وہ حضرت ابو بکر روتے ہیں۔ جن کی شان میں مصطفیٰ کریم کی طرف سے پیغامات ہیں، اللہ کی آیات ہیں، میرے آقا فرماتے لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا عمر نبی بن کے آتا۔ وہ روتے ہیں اگر کوئی ایک خارش زدہ کتا فرات کے کنارے مر گیا، ڈر ہے عمر کو کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا عمر میری ایک کمزور مخلوق تڑپ تڑپ کے مر گئی تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ یہ کنفرم ٹکٹ والوں کا حال ہے۔ روتے روتے گال پر آنسو بہتے بہتے نالیاں بن گئی تھی اللہ کے در سے۔ جو جنت کے مالک ہیں، جو ویٹنگ لسٹ میں انشاءاللہ ہمیں جنت میں جائیں گے۔ ارے جائیے نا مولانا، اپنا کام کیجئے، آپ ہماری قبر میں تھوڑی جائیں گے۔ تمہاری قبر میں تو تمہارا باپ نہیں جاتا تو مولانا کی فالتو جان تمہاری قبر میں جانے کے لیے۔ ہاں اگر یہ مولانا نہ رہے نا تو بغیر جنازے کے ٹرکائے جاؤ۔ یہ بھی دھیان رکھنا، ابھی لاک ڈاؤن میں دیکھا ہے ہم نے کتنے لوگ بغیر نہلائے دھلائے، بغیر کفن پہنا ہے، بغیر آئے سواہا جاؤ۔ جیسی بھی قبر کھودتی تھی ایسا بیٹے لپیٹ کر کے پلاسٹک میں پولیس والے گن مشین۔ ایک صاحب ہمارے محلے کے تھے اور ان کا بھی اچھا جو اسپتال گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ہاں ارے دنیا کے ظالموں کتنے لوگوں کو تم نے مار ڈالا، سوئی لگا لگا کے مارا، گردن دبا دبا کے مارا۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب ایڈمٹ ہوئے جے پور میں، 2 دن ایڈمٹ تھے تو تیسری رات میں ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے ہیں اس کو کب تک کھانا ہے، اس کو کب۔ وہ سن لیا اس نے فون کیا، میں جلدی آؤ نکالا مجھ کو، یہ مردود آل ڈاکٹر مار دیں گے، نکال کے لیا ہے بھی زندہ بچا رہا ہے۔ غریبی ختم نہیں کر سکتے، غریبوں کو ختم کر دو۔ 50 لاکھ سے زیادہ ہندو مسلم سکھ عیسائی مارا گیا ہے۔ میں اس کو مارا جانا ہی کہتا ہوں، مرے نہیں۔ 2 کوالٹی کا کورونا تھا، جو پہلی بہار آئی تھی کورونا کی، فصل بہار تھی، بڑی خطرناک تھی، بڑے کوئی وہ تو میں نے پڑھا اور سنا، علماء نے جانتے ہیں سب لوگ، میدان محشر میں یا ربی تفسیر ہم نے یہی دیکھا، ابا وہاں اب جب دوسری بار فصل بہار ثانیہ آئی تو لوگ اماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے۔ کتنا فراڈ کیا گیا دنیا کی طرف سے۔
تو ہمارے محلے کے صاحب انتقال فرمائے، وہ فصل بہار جب دوسری آئی تھی تب اس کی بات، کبھی جنازہ لائے گا کہ امام صاحب چلیے پڑھا دیجیے، چلو بھائی، تو گڑیے میں پیک لیٹا ہوا تھا بیچارہ وہ، اور سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، کہا بھائی صاحب آپ تو اتر جاؤ، وہ سنے ہی نہیں، میں نے کہا اتر جاؤ، مجھے 2 کی پڑھا دوں گا، بیٹا جلدی تو اتر کے بھاگا۔ تو دیکھا میں نے یہی، کتنے لوگ گئے تھے اپنے ابا کی ڈیڈ باڈی لانے کے لیے، گنگا رام گئے تھے تو عبد الکریم کی ڈیڈ باڈی سب لا دی، لے جاؤ یہ تمہارے پاس جی، اور عبد الکریم گئے تھے تو گنگا رام کو پکا دیتے نا، انتم سنسکار کر دینا۔ اگر یہ علماء نہ رہے نا، یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہیں، تو یہی حال ہوگا۔ اس لیے اپنے اپنے شہروں میں بہترین دارالعلوم قائم کرو، پڑھاؤ بچوں کو، پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، یہ مانہرا کے سادات کا سینٹنس ہے، پڑھاؤ۔ اور ویسے بھی اسلام جہالت کا مذہب نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا مذہب ہے، پڑھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ابھی بڑی خوشی ہوئی ایک سن کر کے، پڑھ کر کے، کیرلا کی سرزمین پر تقریباً 50 مولانا وکیل بن کر کے وہاں کی ہائی کورٹ میں وکالت کے لیے پرویش کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا بھی بنائیے اور وکیل بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، مولانا بھی بنے بچہ، انجینئر بنے اور IAS افسر بنے۔ ابھی اللہ الحمدللہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جس نے پورے ہندوستان میں ہم حنفیوں کی آبرو بچا رکھی، وہاں کے ایک عالم دین IAS افسر بن کر کے کرسی بیٹھے۔ ایسے کئی لوگ، اگر ہم قرآن جو پڑھ لے اور یاد کر لے، دنیا کا کون سا علم ہے جو یار مسلمان کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ اگر ہمارا بچہ، اگر 2.5 مہینے میں بچے حافظ قرآن بنے ہیں، 2.5 مہینے میں، کس کو کہتے ہیں 30 پارہ حفظ کرنا، این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، 2.5 مہینے میں۔ یہ ریکارڈ تو عالمی ریکارڈ امام احمد رضا کا، مہینے بھر میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، جی نہیں، مغرب کے بعد امام احمد رضا قرآن شریف یاد کرتے تھے، تراویح کا وقت آنے سے پہلے قرآن کا پارہ سوا پارہ یاد بھی کر لیتے تھے اور حضرت صدر الشریعہ کو سنا بھی دیتے تھے اور مصلی تراویح پہ کھڑے کے اس کو سنایا کرتے تھے۔ گویا کہ 35 سے لے کر کے 40 گھنٹے میں امام احمد رضا نے قرآن حفظ کیا۔ یہ قرآن وہ محترم شان کتاب ہے جس کو ہم نے ایسا سنبھال کے رکھا ہے، لپیٹ کے جزدان میں، اب اتاریں گے جب رمضان کا چاند نکلے گا، دھول صاف کر کے 10 مرتبہ یہ کرتے نا۔ کب پڑھے گا قرآن؟ جب کوئی مر مرا جاتا مر گئے، قرآن خالی کروا دی، تو قرآن تیرے باپ کی بخشش کروانے آیا۔ قرآن کے آنے کا مقصد قرآن نے خود بیان کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی کمانڈنگ کرنے کے لیے آیا، پوری دنیا کی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم قرآن پڑھیں گے ابا کو بخشوانے کے لیے، اور جس کو کچھ نہیں آتا وہ دعا تعویذ کرنے لگ جاتا ہے، آواز ٹھیک ہوئی تو نعت خواں بن جاتا ہے، آدھا نعت خواں کچھ آدھا گویا بن جاتا ہے، کچھ ٹھیک نعت خواں ہیں، ہم ان کی دل سے تعظیم کریں، جو ادب سے نعتیں پڑھیں۔ ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے حجرے شریف میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، راز الہ آبادی تھے، اجمل سلطان پوری تھے، بیکل اوصاہی تھے، شمس الہ آبادی تھے، یہ وقت بھی نعت پڑھی جائے تو لوگ جب نعت پڑھنے کھڑے تھے راز الہ آبادی نا چپ چاپ تو پڑھ رہے سن رہے نعت،
آنکھیں لوگوں کی چھلک رہی ہیں. اس وقت تک میرا شعور اتنا بالغ نہیں ہوا تھا. مجھے یہ یار لوگ روتے کیوں ہیں, یہ شعور بالغ نہیں تھا میرا. پڑھ رہا تھا اس وقت. مطلب جب نعتیں ڈھنگ سے پڑھی جاتی ہیں نا, مطلب اچھی نعتیں ڈھنگ سے پڑھی جائیں تب بھی لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے. اور آج لہرائیے, پھہرائیے, بہت بہت شعر پڑھنے جا رہا ہوں. عبادت پہاڑ سے بڑا ہے, استقبال کیجئے, ذرا اٹھائیے دونوں ہاتھ. 5 روپے جو آتا ہے نا, اگر یہ بند ہو جائے تو سب لہرانا بند ہو جائے. لہرائیے پیرس. عجب المیہ ہے ہماری قوم. اور ہماری قوم کا جو نوجوان طبقہ ہے نا, وہ سب بالکل آگے بیٹھتا ہے کرسی قبضہ کر کے. اچھا آپ کی بھی فرمائش کرے, جھومتا رہے گا. ایک بار سبحان اللہ کہیے, 10 پیڑ آپ کے جنت میں لگ جائیں گے. ہمارے ابا نے قبضہ کیا ہمارے پہ. نرسری سے 10 پیڑ لے آئیے بھلائی کے لوگوں, اور پوری بھلائی میں 1 سینٹی میٹر زمین آپ کی نہ کہاں لگائیں گے؟ کیا بات ہے, وہ پیڑ کہاں لگاؤ گے؟ پیڑ لگانے کے لیے زمین چاہیے. پہلے جنت میں پلاٹ الاٹ کروا لو, پھر لگانا اس میں پودے. ہاں, تو یہ بھی اپنا چمکانے اور لہکانے کے لیے بول دیتا ہے, تو وہ سمجھتا واقعی جنت میں لگ گئے ہمارے. جنت کوئی بھلائی کی گلی کی گولی مونگپھلی کی دکان نہیں ہے. ہاں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہ امپورٹنٹ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ان مومن بندوں کے لیے بنائی ہے جو جی چاہے گا وہ سب تمہیں ملے گا. اس جنت کی طرف لپکو, آگے بڑھو, خدا کو راضی کرو, مصطفیٰ کو راضی کرو. تھوڑی دولت کیا آتی ہے بندوں کے پاس, جب ٹائم پورا ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا. تو تقریر مجھے یاد نہیں ہے, بس بولے جا رہا ہوں. حافظ جی لوگ تو چاہے کوئی سنیں چاہے نہ سنیں, 1.5 پارہ سنانا جی, تو بتا دیجیے گا. تھوڑا پیسہ آ گیا نا, تو اب تک تو غریب تھا, خوب رو رو کے اللہ نے دے دیا. گاڑی لے آئے تو جانتے ہو کیا لکھتا ہے؟ یہ نظر میرے پیر کی. ابے جنگلی, یا اللہ نے نظر میرے پیر کی. کیا جنون ہے یار. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ ہی ہے جو روزی بغیر حساب کے دیتا ہے. اللہ کیسے فرماتا ہے, وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسی قدر جاننی چاہیے تھی. بچے رب نے دیے, بابا کیا دیتے, بابا نے دے دیا لڑکا. بابا لڑکا دیتا ہے. تھوڑا پیسہ آ گیا تو اب تک تو چلتا تھا ٹھیک ٹھاک, اب یوں چلتا ہے. باقی بھلائی پوری جان لے, بلڈنگ اس کی بن گئی ہے. یہ توند پھٹے گی نا, توند, یہ دھیان رکھنا, اس میں کیڑے مکوڑے بڑھ جائیں گے. اس میں کوئی اللہ والے بھی نیک بندے بھی ماشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے مکینوں کو بخشش کا پروانہ دے دے. کبھی بھی دولت دنیا پہ غرور مت کرنا, یہ ہاتھ کا میل ہے. ہم نے بچپن میں جنہیں منگتا دیکھا تھا آج وہ بنگلے میں رہتے ہیں, اور جنہیں ہم نے بنگلے میں دیکھا تھا, جن کے کپڑے بمبئی جاتے تھے استری کروانے کے لیے, وہ آج کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو پیسے آنے پر اترایا مت کرو, پگلایا مت کرو, رب کا شکریہ ادا کرو. یوں چلتا ہے جیسے کوئی بھیڑ بکری چل رہا ہے. اللہ کریم حشر کے میدان میں کرسی عدالت پر استوا فرمایا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استوا.
اولین آخرین سب جمع ہوں گے. اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، او اہل محشر بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہے؟ دنیا میں ہم ہے ہم. او بلڈنگ میری فارچونر، جب تم مرو گے نا تمہاری اولادیں اسے کپڑے سے ڈھانک دے گی کہ ابا کی ہوا مرے گا، ابا کی ہوا نہ لگنے پائے گا. اللہ فرمائے گا بولو آج کس کی بادشاہت ہے؟ ساری زبانیں گنگ ہوگی، گنگ. پھر اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، قہر کرنے والے رب کی بادشاہت. کہاں بیٹھے ہیں؟ میرا مولا فرماتا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب رب کا ہی ہے. تمہارا کیا ہے؟ کھاؤ پیو رہو مر جاؤ، چپ چاپ شہر خاموشہ میں آ جاؤ. کتنے ایسے پیر ہیں ابھی مرے نہیں، اپنی قبر بنوا رکھی ہے، ایسا لگتا یہی مرے نہیں. کسی کو پتا نہیں بھائی صاحب کہاں ٹرانسفر ہوگا ہمارا، کچھ پتا نہیں. اللہ نے مقدر میں ہاں لکھ دیا وہیں مرنا. ابھی جلد ہی ایک حادثہ ہوا ہے، ٹائٹینک ایک جہاز جو ڈوبا تھا غالباً 1912 میں. ٹائٹینک کوئی 2000 یاتریوں کو لے کر کے روانہ ہوا تھا، سمندر میں گیا، ملک الموت نے سب کو دبوچ کے اندر بٹھا دیا، آرام فرما وہیں پہ. پچھلے 4-5 مہینہ پہلے 5 لوگوں کو بھوت سوار ہوا کھربپتی کو. ہاں اس میں 2 ہمارے پڑوسی ملک کے پگلے تھے، کھربوں پتی. ایک بڑھیا سا انہوں نے وہ بنایا پنڈبی کھربوں روپے کی. بولو چلو ٹائٹینک کو ڈھونڈنے چلتے ہیں. ٹائٹینک کو ابراہ جہاں مارا گیا تھا نا، حاجیوں کو حکم ہے جلدی سے بھاگ لو، یہاں سے جلدی سے بھاگ لو. یہاں کوٹا گیا تھا خبیث. عطاب جہاں نازل ہوتا ہے وہاں سے جلدی گزر جائے گا. یہ وہاں گئے جہاں عطاب نازل ہوا. چلو ڈھونڈتے کہاں ہے. کھربوں روپے کی پنڈبی بنائی اور سب کھرب پتی 5 تھے. ملک الموت وہیں بیٹھ تیار تھے، آ جاؤ ہم تمہارا ہی گئے. یہ 5 بھی دبا کے رہے، چپ چاپ تم ہی آرام کرو. اب پھر کوئی پگلائے گا تو ان 5 کو ڈھونڈنے جائے گا. آئے دن یہ تماشا ہوتا رہتا ہے دنیا میں. ابھی تھوڑی زمین ہل جائے نا جس کو بھوکمپ کہتے ہیں، یہاں کوئی ایک نہیں رکے گا. وہ بھگدڑ مچے گی نا، وہ بھگدڑ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لا. انسان کے زمین کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. 3 مہینہ پہلے ہمارے جے پور میں ایک ہلکا سا زلزلہ آیا تھا، کوئی 5 پوائنٹ کچھ کی تیبرتا تھی. ٹھیک اذان فجر کے بعد 4:25 پر آیا. جو جس حال میں تھا جو چھٹی میں تھا اس چھٹی پہن کے بعد. آپ جانتے ہیں جے پور میں لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا کام جوہری نگینے کا ہے. 1 مٹھی نگینہ ہو تو 1 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا نگینہ لے کے بھاگے. جس حال میں بھاگو، نہ بچے کو کچھ رہا، کسی کو بھاگو بھاگو بھاگو. تو رام گنج منڈی، رام گنج چوپڑ پہ بیچوں بیچ سڑک کیا ہوا مہودے جی، کیا ہوا؟ کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ پجامے خراب ہو جاتے ہیں. کتنوں کی سانسیں ایسی اٹھتی ہیں کہ گھنٹوں بول نہیں سکتا ہے. اس دن مسجد میں فجر کے وقت اللہ اکبر، جیسے شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی، نیچے سے اوپر تک کھچا کھچ نمازی پہنچ گئے. صبح میں کچھ ہمارے شاگرد کا امام ہے، حضرت آج بڑا مزہ آیا.
نے کہا وہ کیا بیٹے کیا ہوا؟ ارے حضرت تھوڑا سا زلزلہ آ گیا تھا، آج پہلی بار پوری مسجد کھچاکھچ بھری۔ میں نے کہا اللہ روز اذان سے پہلے تھوڑا سا بھیج دیا گیا، مولوی کی تو سنتا ہے یہ مرد، اللہ تیری تو سن لے۔ کتنا ڈرتا آدمی اپنی جان سے، کتنی پیار کتنا پیار کرتا ہے، جان چلی جائے گی جان تو تیری چاہنے سے بچ جائے گی۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جب یہ تقریر ختم ہو جائے نا تو جا کے سو مت جائیو، رو رو کر کے اپنے دامن پہ لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھلنے کی کوشش، کبھی کبھی رویا بھی کرو یار، رویا کرو۔ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں مسلمان کے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان کی آنکھوں کے وہ آنسو جو اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں اتنی قیمتی اور امپورٹنٹ ہیں، ایک قطرہ آنسو اگر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے جہنم ٹھنڈا پڑ جائے، جو خدا کے خوف سے گرتا ہے۔ اس لیے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، روتے رہا کرو۔ اماں ابا کے مرنے میں تو سبھی روتے ہیں، کتا بلی مر جائے تب بھی رو لیتے ہیں، گائے بھینس مر جائے تب بھی لوگوں کو روتے دیکھا، اپنے آپ پر لوگ نہیں روتے ہیں۔ کبھی کبھی رویا کرو۔ کپڑے گندے ہوتے ہیں نا تو اس کپڑے کو دھلنے کے لیے صابن، سرف، لکوڈ، آلہ، پہلے جب آلے والے نہیں تھے تو مٹی کا تیل لگاتے تھے داغ دھلنے کے لیے، نیمبو کا رس نچوڑتے تھے دھلنے کے لیے، پھر بھی دھبا باقی رہتا۔ اب آلہ آ گیا ہے، بالکل صاف ہو دیتا ہے۔ کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ان کو دھلنے کے لیے لکوڈ چاہیے، صابن چاہیے، سرف چاہیے۔ دل گندا ہوتا ہے، اس کو دھلنے کے لیے کیا طریقہ اپنائیں؟ کیا لکوڈ سے، صابن سے، سرف سے، آلہ سے دل دھلا جا سکتا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں دل دھلنے کے لیے آنسوؤں کے قطروں کی ضرورت ہوتی۔ جب تمہارا پورا گھر سو جائے اکیلے چپ کے اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ کا آستانِ کرم ہو، تمہاری پیشانی جھکی ہوئی ہو اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی میں چن لیے قطرے جو ٹپکے میری عرق انفعال کے۔ شرمندگی کے آنسو دلوں کے تختی پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے راتوں کو رویا کیجیے، آنسو بہایا کیجیے تاکہ دلوں کا گناہ دور کیا جائے۔ جنتیں تو اتنی بانٹی گئی ہیں مفت میں کہ ہر شخص بڑا خوش ہے۔ جہنم بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تھوڑی اس کی سن لیجئے، پھر میں گفتگو کو فل اسٹاپ لگانے کی تیاری کروں گا۔ اللہ نے دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے۔ کسی بات کو منوانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ جسے ہم پیدا کیے گئے نا تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ مقصد سمجھایا جائے، سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر لالچ دیا جاتا ہے، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو، ایسا کرو گے تو ایسا ہو، اور پھر نہیں مانتا ہے تو پھر ڈنڈے اٹھائے جاتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے۔ جیسے بچے کو اسکول میں ڈالا پڑھنے کے لیے، بچے پڑھو گے، ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، لائر بنو گے، ادھیکاری بنو گے، نہیں سمجھتا ہے، بیٹے اگر تم پڑھو گے تو ہم تمہیں ڈریس لا کے دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہیں وہ دیں گے، تمہاری خواہش کی چوائس کی چیز تمہیں دیں گے۔ سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، اب نہیں مانتا ہے تو ڈنڈا کھاتے ہیں، چپ پہ چل پڑ لیتے ہیں ایسے تیسے۔ اللہ نے یہ 3 طریقے بتائے۔ پہلے زندگی کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کہتا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، روزی ہم تمہیں دیں گے، پرہیزگار بن جا۔ اگر پھر نہیں مانتا تو اللہ کہتا بندے ہم نے جنت بنائی، نیک ہو جائے ہم تجھے جنت میں ڈالیں گے، پھر نہیں مانتا ہے تب اللہ کا ہم نے جہنم پیدا کیا جو سرکش، باغی، بدماش، کفار و مشرکین کے لیے بنایا ہے۔ اس جہنم کی کنڈیشن کیا ہے؟ ایک دن جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، بہت تیز دھماکہ ہوا۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ آواز کیسی؟ کہا یا رسول اللہ 70 سال پہلے جہنم کی مڈیر سے ایک پتھر ڈھکیلا گیا تھا جہنم میں، آج 70 سال بعد وہ تہ تک پہنچا ہے، یہ دھماکہ اس تہ میں پہنچنے کا، اتنا گہرا جہنم۔ اس جہنم کو سرکش اور باقی بندوں کو تپانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ کچھ لوگ ارے مولانا آخر تو جنت میں جائیں گے، سزا وجہ بھگتنے کے بعد تو جائیں گے جنت میں۔ ٹھیک ہے سن لو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہنمی کا جو ایک دانت ہے احد پہاڑ کے برابر، ایک دانت۔ کتنے دانت ہوتے ہیں؟ ارے 32 کو 32 کہتے ہیں نا، 32 دانت ہوتے ہیں۔ 15 کلومیٹر سے 32 کو ضرب دیجیے کتنا کلومیٹر بنتا ہے؟ کوئی میتھ جاننے والے ہیں؟ ہمارا میتھ تھوڑا کمزور ہے جی، ماشاءاللہ۔ یہ جو 32 دانت ہیں جب اس کو ترتیب سے لگایا جائے گا تو 480 کلومیٹر میں یہ 32 بنے گی آپ کی، اور جس تھوپڑے میں سیٹ کیا جائے گا اندازہ لگائے، یہ ہونٹ ناف کے نیچے تک لڑکے گا جہنمی کا، اوپر کا ہونٹ پیشانی تک رہے گا تاکہ چہرہ اس کا ڈھکا رہے۔ یہ شولڈر سے لے کے اس شولڈر تک آنے کے لیے حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں یہاں پر کوئی گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے تیز رفتار میکسیمم گھوڑا دوڑائے تو 2 مہینے تک دوڑنے میں یہاں پہنچے گا اس شولڈر پہ۔ یہ چمڑا 70 گز موٹا کر دیا جائے گا، اور جب یہ آگ میں چل کر کے راکھ بن جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب چمڑا جل جائے گا تو پھر ہم نیا چمڑا دیں گے تاکہ تمہیں جہنم کا عذاب چکھایا جائے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے والا بغیر عذر شرعی کے 2,86,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے۔ او کہنے والوں آخر جنت میں تو جائیں گے ہی، بھلے سزا بھگت کے جائیں۔ 2,86,00,000 سال کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نا؟ وہ دن بھی کیسا دن ہوگا؟ آخرت کا دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن۔ وَإِنَّ يَوْمًا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر۔ اب ملٹی پلائی کیجئے، برا کیجئے، ضرب دیجئے، 2,86,00,000 سال کا ایک دن 1,000 سال کا، بڑی آسانی سے جنت میں چلے جائیں۔ اس لیے دماغ کے کیڑے نکال دو، کیڑے۔ اور یہ بھی سن لو، اللہ فرماتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو ابھی تو ہم مرے بھی نہیں، جب مریں گے
حشر ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا کون کدھر جائے، اور ابھی سے موت پہ تا دھرے بیٹھے شکل دیکھی آئینے میں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شکر مناؤ کہ حضور نے ہمیں اپنے دامن کرم میں چھپا رکھا ہے. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کم از کم نبی سے غلامی کا رشتہ اتنا مستحکم کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ کم از کم حضور ایکسپٹ کر لیں یہ میرا غلام ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، ڈگی بجاتے رہیے ہم حضور کے غلام ہیں غلام ہیں غلام. جب حضور مان لیں گے یہ غلام تب تو پتہ چلے گا بھائی. ویسے کیسے پتہ چلے کہ حضور نے تمہیں تسلیم کر لیا تم ہمارے غلام ہو. اور جو غلام ہوتا ہے نا وہ بے لگام نہیں ہوتا. غلام بے لگام نہیں ہوتا ہے. یقین نہیں آتا تو بلال کو دیکھو، زید بن حارثہ کو دیکھ لو، اسامہ بن زید کو دیکھ لو، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کو دیکھ لو، بے لگام نہیں. حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، نظریں جھکا کے بیٹھا کرتے تھے. تابع نظارہ نہ تھا ان کی نظروں میں کہ حضور کے رخ زیبا کو آنکھیں بھر کے دیکھ سکیں. کچھ ایک صحابہ ہیں جنہوں نے سرکار کے رخسار کا نقشہ کھینچا ہے. نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے یا رسول اللہ، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر. اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پر. بریلی کے قلندر نے تو اور کمال کیا، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اب چلتے چلتے آپ سے یہ عرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو. یہی وہ عبادت ہے جو نومنی کو نہیں ملے گی، آپ کو ملے گی جب آپ مر مرا جاؤ گے نا. یہ جو ہے خوبصورت ایک گال، اس میں سب اللہ رہے کیڑے تشریف فرما ہوں گے. ہاں سب سے پہلے قبر میں یہ ٹنکی پڑتی ہے جس کو تود شریف کہتے ہیں. مرغا، بکرا، تیتر، بٹیر، جلیبی، گلاب جامن، کاجو کتلی سب بھرا ایک ٹنکی پڑتی. اور دوسرے نمبر پہ شرمگاہ. ان دونوں کو سنبھال کے رکھو. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو اپنے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو 5 وقت کی نماز پڑھا کیجیے جماعت کے ساتھ، سنی امام کی اقتداء میں. یہ بھی بڑا المیہ ہے. جب تک غریب رہتا تو سنی رہتا ہے، مال والا آ گیا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. ایسے بھی گدھے دکھائی پائے ہم کو، نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، حلوہ بھی ٹھیک ہے، دوبر بھی ٹھیک ہے، پوری ٹھیک نہیں کبھی. اگر کوئی ایسا بندہ تمہیں دیکھے نا کہ سنی بھی ٹھیک ہے اور وہابی بھی ٹھیک ہے، سمجھ جاؤ یہی کمینہ ٹھیک نہیں ہے. غیبت مت کیجیے، چغلی مت کیجیے، خود سر مت بنیے، نظروں کو جھکا کے رکھا کیجیے. ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کے لیے ہے، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو ادب اور علم سکھائیں. معاشرے کو کلین کیجیے، دیش کی حفاظت کیجیے. یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے، خواجہ پاک کا. کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک پورا بھارت ایک ہے جس کے ہم نگہبان ہیں.
اور ہمارے ملک کی سرحدوں پر جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں غیر ملکیوں کی، ہم سے پوچھو ہمارے دل میں درد کتنا ہوتا ہے۔ ہمیں بابر کے نسل سے جوڑ کر مت دیکھا جائے، خواجہ کی اصل سے جوڑ کے دیکھا جائے۔ ہم اس دیش کے اصلی ناگرک ہیں۔ آزادی کے وقت دلی کے سرحد سے لے کے لاہور کی سرحد تک شیر شاہ سوری روڈ کے دونوں طرف ہر پیڑ پر کسی نہ کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی تھی، وہ سب سنی تھی۔ 57,000 علماء۔ راج پتھ پر دلی میں جو نام لکھے ہوئے ہیں نا، 83,000 لوگوں کے نام لکھے ہیں، دیش کی قربانی دینے والوں کے نام۔ اس میں 63,000 صرف ہم ہی ہیں، 20 میں سب ہیں، پھر بھی ہم ہی پر نگاہیں اٹھتی ہیں لوگوں کی۔ ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ ہم مدرسوں سے ایسے افراد تیار کریں گے نا، کل بھی مدرسے ہی نے ہندوستان کو آزادی کا خواب دکھایا تھا فضل حق خیر آبادی کی شکل میں، آج بھی مدرسے یہ رول ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہمارے علماء کو متحد رہ کر کے دین و سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب سے عرض ہے اپنے علماء کی بارگاہ میں، مقتدا ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر سب چاہو کہ ہم سب امام ہی بنیں گے تو مصلی تو ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی تنظیم کامیاب اس لیے نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی اس چکر میں رہتا کہ ہم بنیں گے، ہم بنیں گے۔ اس صلاحیت کا جو ہو اس پر ایک ہو جاؤ کہ امامت تمہیں کرنی، ہم تمہارے ساتھ۔ کیا دقت آتی ہے؟ ہمیں خدمت کرنی ہے رب کی رضا جوئی کے لیے، کسی کو دکھانا تھوڑی ہے۔ اس لیے کسی ایک صالح پاکیزہ فکر، بلند نظر، نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آگے آپ ہیں، پیچھے ہم آپ کے ساتھ۔ چلیے بسم اللہ، دین کے نام پر کوشش کریں۔ محلے میں کوئی بچہ نہیں پڑھتا ہے، رسی میں باندھ کر مدرسہ بھیجیے۔ کوئی غریب کا بچہ نہیں پڑھنے جا رہا ہے، غربت کی بنیاد پر مالداروں پیسہ رکھ کے قارون بن کر مت بیٹھا کرو، اس پیسے کو چپکے سے کسی غریب بچے کی سالانہ فیس بھر دو، بیٹے تم پڑھو۔ اگر ایک بچہ بھی مسلمانوں کا IAS بن گیا تو رہتی دنیا تک اپنی قوم کا، اپنے ملک کا، اپنے شہر کا نام روشن کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔